السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی تک کیا کریں، بما ترجمہ، اور درود شریف بھی پڑھا کریں ہر وقت، اور ہر وقت وضو میں رہا کریں۔ یہی اپنی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات میں نیتا اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے اور اپنے لیے اپنے گھر میں خوبصورت سی بہو لاتی ہے۔ بہو بہت سکھڑ ہوتی ہے، وہ گھر میں جیسے ہی پاؤں رکھتی ہے اس کے گھر میں خوشیاں اور سکون آ جاتا ہے۔ نیتا کی بہو بہت سکھڑ اور خوبصورت تھی۔ سب محلے والے اس کی بہو کے گن گاتے تھے، وہ کتنی سکھڑ ہے اور خوبصورت ہے۔ وہ خوبصورت بھی ایسی تھی کہ چاند کی روشنی بھی اس کے آگے مان پڑ جائے، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال، خوبصورت بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اور پتلا سا ناک اور خوبصورت چہرہ، کشادہ پیشانی تھی۔ اس پہ ہر کپڑا جچتا تھا، چاہے وہ عام سا کپڑا بھی پہن دے۔ جیسے ہی اس نے اپنی شادی کے اگلے دن باہر کمرے سے نکلی، اس نے سارا گھر سنبھال لیا۔ کچن میں طرح طرح کے کھانے بناتی، ہر قسم کے کھانے بناتی، 7 برتن دھوتی، آٹا گوندتی، سالن بناتی، کبھی کوئی چیز بیک کر رہی ہوتی، کبھی بسکٹس بیک کر رہی ہوتی، کبھی کوکیز بیک کر رہی ہوتی، کبھی پیزا بنا رہی ہوتی، کبھی پاستا بنا رہی ہوتی۔ الغرض اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کوئی جتن نہیں چھوڑ رکھا، ہر طرح سے اپنے سسرال والوں کا خیال رکھا۔ اپنی ساس کے پاؤں کی مالشیں کرتی، اس کے سر کی مالشیں کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اسے نہلاتی دھلاتی، سارا کام کرتی، اور اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی۔ وہ آفس جاتا، اس کے لیے ٹفن تیار کرتی اور اس کے من پسند کھانا بناتی۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور اس نے گھر کی صفائی بھی ایسی کرتی کہ ایسا لگتا ہے جیسے پانی گرا ہوا ہے، ہر چیز چمک رہی ہوتی اور صاف ستھری ہوتی۔ ان کے گھر کی خوشیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 1 سال بعد اس کے آنگن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی دی جو بالکل اپنی ماں کی ہو بہو تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت، بالکل چاند نما تھی۔ اب وہ اس بچے کی بھی ساتھ ساتھ تربیت کرتی رہی، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ بچی بھی بہت سکھڑ تھی، اس نے اسے ایک اسکول میں ڈال دیا جہاں پر اس نے تعلیم حاصل کر کے میٹرک کر کے وہ باہر نکلی۔ اب نیتا کا دل تھا کہ اس کی بیٹی ڈاکٹر بنے۔ اس نے اس کو میڈیکل کی پڑھائی کرائی، پھر وہ ڈاکٹر بن گئی، اور ساتھ ساتھ اس نے گھرداری بھی سیکھی۔ اب اس کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا، وہ بھی ڈاکٹر فیملی تھی، ادھر اس کی شادی ہوگی۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس نے بھی اپنے سسرال والوں کا ایسے ہی خیال رکھا جس طرح سے اس کی ماں نے اپنی سسرال والوں کا خیال رکھا تھا۔ اب نیتا اور اس کی بیٹی کی پورے خاندان میں، کیا پورے گاؤں میں ان کی مثالیں دی جاتی کہ ایسے سکھڑ بہو پہلی بار دیکھی ہے، اتنی سکھڑ، اتنی خوبصورت اور اتنے اعلیٰ اخلاق کی۔ نیتا کی ساس تو اس کے نظریں اتارتی کہ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھے، برکتیں اور رونقیں آ گئیں۔ تو ناظرین، آپ خدا حافظ۔